بنی اسرائیل میں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی. اس عورت نے اپنا کاروبار بنایا تھا زنا کروانے کا. یعنی وہ عورت بڑی خوبصورت تھی, بڑی حسین تھی, بڑی جمیل تھی, لیکن اس کا ایک کاروبار تھا, اس کا ایک دھندا تھا کہ وہ اپنے جسم کو بیچتی تھی اور اپنے جسم کو بیچ کر پیسے کماتی تھی. اور اس عورت کے پاس جانے کی بڑی قیمت ہوتی تھی, بڑی قیمت ادا کرنی ہوتی تھی. ایک نوجوان ہے جس کو اللہ نے بڑا تقوی اور بڑا پرہیزگاری میں مقام نصیب فرمایا تھا, راتوں کو جاگنے والا, دن بھر روزہ رکھنے والا, ایک مرتبہ اس عورت کے گھر کے پاس سے گزر رہا ہے اور عورت پر نظر پڑ گئی تو دل میں لالچ پیدا ہو گئی. اسی لیے قرآن کریم میں حکم دیا, ایمان والو, ایمان والے مردوں سے بھی کہا ہے, ایمان والی عورتوں سے بھی کہا ہے کہ تم جب راستے میں چلتے ہو تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اس لیے کہ گناہ آنکھوں سے پہلے دیکھا ہوتا ہے, پھر بعد میں دل میں ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو سب سے بڑا گناہ جو زناکاری کی طرف لے جاتا ہے, زناکاری کی طرف ملوث کرتا ہے, وہ آنکھ کے ذریعے ہوتا ہے. اب اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھ لیا تو دل میں ایک تمنا پیدا ہو گئی. دل میں, چونکہ شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور میں تو کہتا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے, تمہارے یہاں مشہور ہو یا نہ ہو, لیکن ہمارے یہاں بعض دفعہ میں نے بہت سی مرتبہ سنا ہے کہ مولویوں پاس شیطان وधाરે آوے چھے. میں کہتا ہوں بالکل سچ بات ہے, مولوی کے پاس زیادہ شیطان آتا ہے, اور مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے, عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا ہے. جاہلوں کے پاس کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ جاہل تو خود اس کے بھائی بنے پھرتے ہیں. جاہلوں نے تو پوری زندگی اسی کی مان کر گزارنی ہوتی ہے. پھر شیطان بھی اتنا بیوقوف تھوڑی ہے کہ جاہلوں کو بہکانے کے لیے جائے گا. مولوی کے پاس ہی اس کو جانا پڑے گا, اس لیے کہ مولوی کے چہرے پر الحمدللہ شرعی چہرہ ہے, مولوی کا چہرہ شرعی چہرہ ہے, مولوی کا لباس شرعی لباس ہے, مولوی نماز کا اہتمام کرنے والا ہے. تو شیطان کو محنت تو اسی پر کرنی ہے, جو پہلے سے شیطان کا بھائی بن کر گھومتا ہے, اس پر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بات میں کیا کہہ رہا تھا, اس نوجوان نے اس عورت کی طرف دیکھ لیا تو دل میں خواہش پیدا ہو گئی. اب تھا اس نے ایک طے کر لیا کہ مجھے کچھ بھی ہو, کتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے, لیکن اس عورت کے پاس جاؤں گا اور میں اپنی خواہش کو, اپنی تمنا کو ضرور پورا کروں گا. علماء نے لکھا ہے بنی اسرائیل کے اندر وہ عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل تھی, جس کے پاس جانے کا بڑا خرچ ہوتا تھا. اب یہ نوجوان جو نیک ہے, عابد ہے, اللہ کی عبادت کرنے والا ہے, اللہ کے سامنے رونے دھونے والا ہے, اس نے اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیا. اپنے گھر کا سارا سامان بیچ کر جو قیمت تھی اس قیمت کو لے کر اس عورت کے پاس گیا ہے. لیکن جس نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوتا ہے, اگرچہ وہ شیطان کے بہکاوے پر آ جاتا ہے, پھر بھی اللہ پاک اس کی حفاظت فرما لیتے ہیں. اب وہ عورت کو اتنی بڑی قیمت, پورا گھر بیچ دیا ہے, گھر کا سامان بیچ دیا ہے. گھر کا سامان بیچنے کے بعد وہ قیمت جو آئی ہے, اس کی قیمت کو عورت کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ میں تجھ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں, تجھ سے اپنی تمنا کو پورا کرنا چاہتا ہوں. اب وہ عورت کے بستر پر ہے, لیکن کانپنے لگا, دھوجنے لگا, اور اس نے رونا شروع کر دیا. عورت نے کہا کہ تو اپنی مرضی سے آیا ہے, تو نے اتنی بڑی رقم مجھے دی ہے, تو اپنا کام نمٹا کے چلا جا, تو اپنے کام سے فارغ ہو کے چلا جا. لیکن اس نوجوان نے کہا نہیں, مجھے تو نہیں کام کرنا ہے, مجھے تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مجھے چھوڑ دے, اور یہ رقم جو میں نے تجھے دی ہے وہ بھی تجھے ہدیہ, مجھے تجھ سے کام نہیں کرنا ہے, مجھے تجھ سے نہیں ملنا ہے. لیکن عورت نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا؟ تو اس نوجوان نے کہا مجھے میرے رب سے شرم آ رہی ہے. روزانہ میرا رب مجھے مصلی پر دیکھتا تھا, آج میرا رب مجھے تیرے ساتھ بستر پر دیکھے گا. کل قیامت میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ میں شیطان کے بہکاوے پر یہاں تک تو آ چکا ہوں, لیکن مجھے کام کرنے کی, تجھ سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حقیقت یہ تھی کہ وہ نوجوان شادی شدہ نہیں تھا, بلکہ وہ نوجوان کنوارا تھا, اور کنوارے میں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے. لیکن میرے بھائیوں, عورت کو بڑا احساس ہو گیا. اس نوجوان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. عورت نے سوچا کہ میں تو ایک عورت ہوں, یہ تو جوان ہے, مرد ہے, اس کے باوجود یہ اللہ سے اتنا ڈرتا ہے, تو مجھے تو اللہ سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے. اب عورت کو یہ احساس ہوا, اور عورت نے اس نوجوان کے ایڈریس کو تو معلوم کر ہی لیا تھا کہ آخر یہ نوجوان ہے کون, کہاں سے آیا ہے. لیکن اب اس عورت نے توبہ کا ارادہ کر لیا. اللہ پاک توبہ کو معاف کرنے والے ہیں. اس عورت نے سوچ لیا کہ اب مجھے بھی اللہ کو راضی کرنا چاہیے, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. جب ایک نوجوان کے دل میں اللہ کا اتنا ڈر ہے, تو مجھے تو اللہ سے اور زیادہ ڈرنا چاہیے. اب وہ عورت معافی مانگنے
کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی قوم سے خطاب فرما رہے تھے, اپنی قوم سے تقریر کر رہے تھے, اپنی قوم کے درمیان بیان کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مجمع میں سے ایک آدمی نے کہہ دیا کہ حضرت فلانی بدکار عورت آپ سے ملنے آئی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام نہ لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم نہیں تھا کہ وہ عورت توبہ کرنے کے لیے آئی ہے, وہ عورت معافی مانگنے کے لیے آئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا جاؤ اس سے کہہ دو میں اس سے ملنا چاہتا نہیں ہوں. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ کوئی بدکاری میں مشہور ہے, کوئی زنا کاری میں مشہور ہے, کوئی بھی ایسا ہے, کوئی ایسے گناہ میں مشہور ہے, اور وہ ظاہر بات ہے ہم سے ملاقات کے لیے آئے یا ہم اس سے ملے تو ہماری بھی بدنامی ہو سکتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو بھگا دیا. اب عورت بڑی پریشان ہو گئی, کہ آخر کرے تو کیا کرے. عورت نے اس جوان کا ایڈریس معلوم کر لیا تھا تو اس جوان کے دروازے پر گئی, اور علماء نے لکھا ہے کہ جوان تو پورا دن اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید رکھتا تھا, اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا, لیکن عورت اس کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے. جب شام کو جوان نکلا اپنے گھر سے باہر اور اسی عورت کو اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ڈر کے مارے بے ہوش ہو گیا کہ جس مصیبت سے بچ کر میں آیا تھا وہ مصیبت تو میرے گھر پر آ چکی. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی جان نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, لیکن اس کا بھائی موجود تھا. تو اس نے عورت نے ساری داستان سنائی, عورت نے ساری کارگزاری سنائی کہ اصل معاملہ یہ تھا, اصل حقیقت یہ تھی کہ میں تو اللہ سے توبہ کرنے آئی تھی, اللہ سے معافی مانگنے آئی تھی, اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اتنا نیک نوجوان ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, میں اس کے ساتھ اپنی شادی کر لیتی ہوں تاکہ میری زندگی سنور جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. لیکن اس کا تو انتقال ہو گیا, اس کا بھائی موجود تھا, اس کے بھائی سے شادی ہو گئی. حدیث پاک میں لکھا ہے, علماء فرماتے ہیں اللہ پاک نے اس عورت کے پیٹ سے 7 اولیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے. اور تنبیہ الغافلین میں یہ روایت لکھی ہے, اس میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ پاک نے اس عورت کے پیٹ سے 7 انبیاء کرام کو پیدا فرمایا ہے. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, بلکہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ملفوظات میں 7 اولیاء کرام کے بارے میں لکھا ہے. تو میں اسی بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کے پیٹ سے 7 اولیاء کرام کو پیدا فرمایا. تو اس واقعے سے مجھے سنانا یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کرنے والا ہے, اگر کوئی نافرمانی کرنے والا ہے, اگر کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا ہے تو اس سے نفرت کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے, اس سے برا سلوک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اللہ اس کو کب کہاں سے کہاں تک پہنچا دے. جیسا اس عورت کی زندگی پر گناہ تو بدکاری کا رہا, بدکاری کرواتی تھی, پیسے کماتی تھی, جس سے اس نے اپنا ایک محل بنایا, بہت بڑا عالیشان بنگلہ بنایا, لیکن اللہ سے توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی تو اللہ پاک نے اس کے پیٹ سے 7 اولیاء کرام اور ایسے اولیاء کرام پیدا فرمائے جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. تو میرے بھائیو, اللہ سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میری محترمہ مائیں اور بہنیں, دنیا کی زندگی جتنی غفلت میں گزر گئی, اللہ سے معافی مانگ لے, اللہ معاف کرنے والا ہے.